بغداد کی گلیوں میں صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہر طرف ایک روحانی سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں علم، معرفت اور ولایت کے چشمے پھوٹتے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک بزرگ ہستی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مریدین کو اللہ کی معرفت کا درس دے رہے تھے۔ ان کے گرد نوجوان، بوڑھے، عالم، فقیہ سب بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا کہ دل کی دنیا بدل جاتی۔ وہ صرف علم نہیں سکھاتے تھے بلکہ دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پریشان حال، غبار آلود کپڑوں میں لپٹا ہوا مجلس میں آیا۔ چہرے سے ندامت اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سیدھا حضرت شیخ کے قدموں میں گرا۔ شیخ نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، عاشق، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کان اس جواب کا منتظر تھا جو اللہ کے ولی دیں گے۔ حضرت شیخ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو وہ ضرور تمہیں معاف کرے گا۔ وہ شخص پھر بولا، میں نے لوگوں کو لوٹا، ظلم کیے، دل دکھائے، میرے جیسے شخص کے لیے کوئی امید ہے؟ شیخ نے جواب دیا، اگر فرعون جیسے ظالم کو مجھ کے ذریعے ہدایت کی دعوت مل سکتی ہے تو تم تو صرف ایک گناہگار انسان ہو۔ حضرت شیخ نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک شخص تھا جو بہت گناہ کرتا تھا، مگر ایک دن اسے احساس ہوا اور وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چل نکلا۔ اللہ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ مجمع میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ وہ شخص جو آیا تھا زار و قطار رونے لگا۔ اس نے کہا، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں سچائی، محبت اور خیر کا راستہ اختیار کروں گا۔ حضرت شیخ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دعا دی، اللہ، اس بندے کی توبہ قبول فرما اور اسے اپنی محبت عطا فرما۔ اس شخص کی زندگی واقعی بدل گئی۔ وہ دن رات اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگا۔ پہلے وہ جس بستی میں ظلم کی علامت تھا، اب وہاں نیکی کی مثال بن چکا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، اللہ کی طرف پلٹنا سب سے خوبصورت فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی اتنا گناہگار نہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے۔ لوگوں نے اس واقعے سے بہت سبق حاصل کیا۔ بہت سے لوگ جو اپنے گناہوں پر نادم تھے، توبہ کے راستے پر آ گئے۔ وہ جان گئے کہ ولایت صرف کرامت دکھانے کا نام نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا فن ہے۔ حضرت شیخ ہمیشہ فرمایا کرتے، میرے بچے، توبہ وہ پانی ہے جو گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے، اور اللہ کے ولی وہ بادل ہیں جو اس پانی کو زمین پر برساتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص بھی شیخ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا۔ ایک دن وہ شخص وفات پا گیا۔ حضرت شیخ نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور فرمایا، یہ وہی شخص ہے جو کبھی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا مگر سچی توبہ نے اسے ولیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ لوگوں کے دل دہل گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ انسان چاہے کتنا بھی گرا ہوا ہو، اگر اللہ سے سچے دل سے لو لگا لے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بغداد میں توبہ اور اصلاح کی ایک لہر چل پڑی۔ نوجوان، بوڑھے سب اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت شیخ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ولی وہی ہے جو دوسروں کو اللہ سے جوڑ دے، نہ کہ خود کو ان سے بلند سمجھے۔ اس واقعے نے نہ صرف ایک فرد کی زندگی بدلی بلکہ ایک پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ لوگ جان گئے کہ ولایت کا اصل کمال دلوں کو بدل دینا ہے۔ آج بھی یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، کبھی بھی کسی گناہگار سے نفرت نہ کرو، کیا خبر کب وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ اور کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہر در سے زیادہ کھلی ہوئی ہے۔